ایک بھائی کا سوال ہے کہ داؤد کی اصل اور نسل کے بارے میں بتائیں۔ یہ مکاشفہ 22 باب اور اس کی 16 آیت ہے، جہاں پر یسوع مسیح کے الفاظ ہیں کہ میں داؤد کی اصل اور نسل اور صبح کا چمکتا ہوا ستارہ ہوں۔ یہاں پر جب ہم اصل اور نسل کو معنوں میں دیکھتے ہیں تو اصل سے مراد یہاں جڑ ہے، اصل سے مراد اس کو روٹ کہتے ہیں۔ ایکچولی انگلش میں روٹ کا ورڈ یوز ہوا ہے اصل کے لیے، اور نسل کے لیے آف سپرنگ کا ورڈ یوز ہوا ہے، یعنی کہ جڑ بھی ہے اور شاخ کے معنوں میں بھی ہے یہ بات۔ اور جب ہم اس ہی مکاشفہ کی کتاب میں دیکھیں تو یسوع مسیح کو ایک دفعہ اور بھی یہ چیز کہی گئی ہے، اور وہ کہا گیا ہے کہ جہاں پر یوحنا جو دیکھتے ہیں کہ کوئی نہیں ہے ایک کتاب کو کھولنے والا، اور وہ 7 مہریں لگا کر تو بند کی ہوئی ہے، اور وہ روتا ہے اور وہ کہتا ہے، فرشتہ ایک آتا ہے تو وہ کہتا ہے مت رو، کیونکہ جو یہودا کے قبیلے کا ببر جو ہے وہ ان مہروں کو کھولنے پر وہ جو ہے نا وہ غالب آیا ہے، اور یہ جو غالب آیا ہے یہ ہے ایکچولی ساری کی ساری جڑ کی بات، ٹھیک ہے، کہ یہ جو یہودا کے قبیلے کا ببر ہے یہ اصل میں جڑ ہے۔ اور جڑ یہ کیسے؟ اب جڑ ایسے ہے کہ جو وعدہ ہوا تھا ابراہیم سے کہ میں تیری نسل کے وسیلہ سے زمین کی تمام قوموں کو برکت دوں گا، وہ وعدہ جو ہے وہ یسوع مسیح میں پورا ہوا، اور اس نے نیا عہد قائم کر کے اس کو قائم کیا ہے۔ اس طریقے سے وہ جڑ ہے، وہ روٹ ہے، یعنی کہ جو بنیاد ہے وہ کونے کے سرے کا پتھر ہے، ٹھیک ہے نا، اور وہ کہہ لیں کہ جس کے اندر عہد پورا ہوا ہے۔ اور جب ہم اس حوالے کو دیکھتے ہیں تو یہ پیدائش کا حوالہ ہے، جہاں پر اسحاق کو قربانی کے لیے لے کر جاتے ہیں وہ، اور جب خداوند خوش ہوتے ہیں کہ اس نے اپنا ہاتھ نہیں روکا اپنے بیٹے سے بھی، تو خداوند وہاں پہ کہتے ہیں کہ میں تجھے بڑا برومند کروں گا، اور میں زمین کی سب قومیں تیرے وسیلہ سے جو ہے وہ برکت پائیں گی۔ اور اس حوالے کو دیکھیں گلتیوں کی، جو گلتیوں کا خط ہے اس میں پالوس رسول اس کو کہتے ہیں کہ وہاں پر نسل کا لفظ استعمال کیا گیا اور نسلوں کا نہیں کیا گیا۔ تو وہ کہتے ہیں جب ابراہیم سے وعدے کیے گئے تو وہاں پر نسل کا ورڈ یوز ہوا ہے، اور یہ دیکھیں گلتیوں کا حوالہ ہے، یہاں سے ہمیں بڑا خوبصورت اس کا ڈیٹیل مل جاتی ہے۔ گلتیوں 3:16 میں لکھا ہے پس ابراہیم اور اس کی نسل سے وعدے کیے گئے، وہ یہ نہیں کہتا کہ نسلوں سے جیسا بہتوں کے واسطے کہا جاتا ہے، بلکہ جیسا ایک کے واسطے کہ تیری نسل کو وہ مسیح ہے۔ میرا یہ مطلب ہے کہ جس عہد کی خدا نے پہلے سے تصدیق کی تھی اس کو شریعت 430 برس کے بعد آ کر باطل نہیں کر سکتی کہ وہ وعدہ لا حاصل ہو، کیونکہ اگر میراث شریعت کے سبب سے ملی تو وعدہ کے سبب سے نہ ہوئی، مگر ابراہیم کو خدا نے وعدہ کی راہ سے بخشی۔ یعنی کہ یہ جو بات ہے کہہ رہے ہیں یہ وعدہ پورا ہو رہا ہے یسوع مسیح میں، اور یہ وعدہ کہ زمین کی تمام قومیں تیرے وسیلہ سے برکت پائیں گی، یہ برکت جو تھی نا یہ اسرائیل کے وسیلے سے پوری نہیں ہو سک رہی تھی۔ اسرائیل تو اتنی ہی قوم تھی اور وہ اپنے میں شامل بھی اتنی جلدی کسی کو نہیں تھے کرتے، تو یسوع مسیح کے وسیلہ سے ہم سب شامل ہوتے ہیں، آمین۔ اور اسی لیے یسوع مسیح جب آئے ہیں تو خداوند نے یہ تعلیم دی کہ انگور کا حقیقی درخت میں ہوں، تم ڈالیاں ہو، اور جو مجھ میں بنا رہتا ہے، جو مجھ میں قائم رہتا ہے، ڈالی جب تک اس کے تنے کے ساتھ ہے، پیوست ہے نا، تب تک ہی وہ قائم رہتی ہے، اور کہتے ہیں پھر وہ پھل لے کر آتی ہے اور اس کا پھل قائم رہتا ہے۔ اور اسی لیے خدا آگے جا کے کہتے ہیں کہ اگر تم مجھ سے جدا ہو تو تم کچھ بھی نہیں ہو۔ یسوع مسیح اس معنوں میں جڑ ہے کہ اس میں عہد ہے، اور یہ عہد جو ہے خداوند نے ہمیں پتا ہے کوہ کلوری پر اپنا لہو بہا کر اس کو خداوند نے قائم کیا، یہ آسان نہیں تھا، آمین۔ یسوع مسیح کے لہو کے وسیلہ سے یہ عہد بندہ ہے، اور اسی لیے خداوند نے فسح کی رات جو ہے خداوند نے وہ پیالہ لیا اور روٹی لی اور کہا کہ یہ میرا بدن ہے جو تمہارے واسطے توڑا جاتا ہے، اور یہ پیالہ جو ہے میرے خون میں نیا عہد ہے۔ یہ عہد ہے، یہ ہے جڑ جس کی بات ہو رہی تھی ابراہیم سے سالوں سال صدیوں پہلے، اور یہ یسوع مسیح میں پوری ہوتی ہے۔ یہ بات ہوگی جی ہماری جڑ کی کہ وہ عہد ہے، اس میں ہم سب قائم ہیں۔ اور رومیو 11:16 بڑی خوبصورت آیت، وہاں پر لکھا ہوا ہے کہ جب نظر کا پہلا پیڑا پاک ٹھہرا تو سارا گندا ہوا آٹا بھی پاک ہے، اور جب جڑ پاک ہے تو ڈالیاں بھی ایسی ہی ہیں، آمین۔ ہم سب ڈالیاں ہیں، یسوع مسیح جڑ ہے، وہ داؤد کی اصل ہے۔ اب ہم بات کریں گے جی کہ جو آف سپرنگ کیا ہے، یا جو شاخ کے معنوں میں، جو نسل کے معنوں میں،
تو جب ہم نسل کو دیکھتے ہیں تو پھر ہمیں اس کو جینیالوجی کے حساب سے دیکھنا چاہیے کہ وہ اصل تو روٹ ہوگی، تو نسل جب ہے تو یعنی کہ کسی کے وسیلے سے آنا ہے۔ جیسے ہی نیا عہد نامہ شروع ہوتا ہے، متی جب پہلا چیپٹر اس کی پہلی آیت ہم دیکھتے ہیں، وہاں پر لکھا ہوا ہے کہ یسوع مسیح ابن داؤد ابن ابراہیم کا نسب نامہ، اور پھر اس کے بعد جینیالوجی شروع ہو جاتی ہے، تمام جنریشن کے، اس سے یہ پیدا ہوا، اس سے یہ پیدا ہوا، 14 کر کے 3 حصوں میں اس کو نسلوں کو تقسیم کیا گیا۔ ٹھیک ہے جی، لیکن پتے کی بات یہ ہے کہ شروع کی جو پہلی آیت ہے ابن داؤد ابن ابراہیم، ابراہیم کا تو ہم نے دیکھ لیا کہ اس کے وسیلے سے وعدہ ہوا تھا، اس لیے وہ اصل ہے اور وہ روٹ ہے۔ اب جب ابن داؤد کہا جاتا ہے تو یہاں پر بات ہے کہ وہ داؤد کی نسل سے ہوگا، یہ جینیالوجی کی بات ہے ساری کی ساری، اور داؤد کی نسل سے وعدے ہیں، پھر جیسے ابراہیم سے وعدے تھے ویسے ہی داؤد کی نسل سے بھی وعدے تھے۔ اور سب سے زیادہ دیکھیں ایک خاص وعدہ تھا جو تھا کہ یسی کے تنے سے ایک قوم پر نکلے گی۔ یسی کون ہے جی؟ یسی داؤد کا باپ ہے۔ لکھا ہے کہ یسی کے تنے سے ایک قوم نکلے گی، یعنی کہ یسی کی جو اولاد ہے، جو داؤد ہے، وہاں سے آگے ایک قوم نے آنا ہے۔ اور پھر لکھا ہے کہ اس کی جڑوں سے ایک 12 ور شاخ پیدا ہوگی، ٹھیک ہے، اور خدا کی روح پر ٹھہرے گی، حکمت اور خرد کی روح اور مصلحت کی روح اور خدا ان کا ڈر اور خوف کی روح۔ وہاں پر 7 روحوں کا ذکر ہے۔ یہ ہے کہ ایک خاص نے آنا ہے اور وہ داؤد کی نسل سے آنا ہے، ٹھیک ہے۔ متی اس کو بخوبی، چونکہ وہ عبرانیوں کے لیے تھی کتاب، گوسپل لکھی گئی تھی، اور اسی لیے وہ اس کو خاص طور پر فوکس کرتے ہیں۔ اور عبرانی جو تھے، یہودی جو تھے یا اسرائیلی، وہ تو نسب ناموں کو بخوبی سمجھتے تھے اور جانتے تھے۔ آمین۔ اور پھر اس نسل کا جو وعدہ ہوا تھا وہ یہ ہوا تھا یسایہ کی کتاب میں کہ دیکھو ایک کنواری حاملہ ہوگی اور بیٹا جنے گی اور تم اس کا نام ایمینویل رکھنا، ٹھیک ہے۔ یہ ایمینویل کی جو پیشن گوئی ہے، یہ ہمیں پتہ ہے یہ یسوع مسیح کے لیے تھی۔ اور متی جب نسب نامہ اینڈ کرتا ہے نا، سارا ختم کرتے کرتے، تو پھر وہ اسی ہی بات پہ آتے ہیں کہ دیکھو فرشتہ جب ظاہر ہوا مقدسہ مریم پر تو اس نے کہا کہ تو روح القدس کی قدرت سے حاملہ ہوئے گی اور تو خدا تعالیٰ کی بیٹی کہلائے گی، جو تیرا بیٹا ہوگا وہ خدا تعالیٰ کا بیٹا کہلائے گا، ٹھیک ہے۔ اور اس بیٹے کے وسیلے سے آگے ساری کی ساری نجات ہے۔ یہ نسل کی بات ہے کہ خداوند نے آنا کیسے ہے، پیدا کیسے ہونا ہے، ٹھیک ہے۔ ادھر لکھا ہے کہ دیکھو ایک کنواری حاملہ ہوگی اور بیٹا ہوگا اور اس کا نام ایمینویل رکھے گی۔ اور متی میں لکھا ہوا ہے کہ جو خداوند نے نبی کی معرفت کہا تھا وہ پورا ہو کہ دیکھو ایک کنواری حاملہ ہوگی اور بیٹا جنے گی اور اس کا نام ایمینویل رکھیں گے، جس کا ترجمہ ہے خدا ہمارے ساتھ، ٹھیک ہے۔ اسی ہی حوالے کو وہ کوٹ کر رہا ہے کہ یہ نسل جو ہے، یہ اب بات ساری پوری ہو گئی۔ اور پھر دیکھیں پیدائش کا ایک بڑا خوبصورت حوالہ ہے، پیدائش کی کتاب 49 باب اور 10 آیت، وہاں پر لکھا ہے یہودا سے سلطنت نہیں چھوٹے گی اور نہ اس کی نسل سے حکومت کا عصا موقوف ہوگا۔ یہودا سے، اگین دیکھیں داؤد بادشاہ، اسی لیے یسوع مسیح کو ابن داؤد بڑا پکارا جاتا تھا، کیونکہ وہ انتظار میں تھے کہ ایک ابن داؤد خاص نے آنا ہے، ایک خاص انسان نے پیدا ہونا ہے، اس کی نسل سے ہی آنا ہے، لیکن وہ ایک بندہ ہوگا، ٹھیک ہے جی۔ اور اس سے لکھا ہے حکومت کا عصا بھی موقوف نہیں ہوگا جب تک شلو نہ آئے اور قومیں اس کی مطیع ہوں گی۔ اور شلو یا شلوہ جو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جس کا حق ہے، کہ جس سے سارے وعدے ہیں، اور وہ یسوع مسیح ہے۔ اور شلو جو ہے وہ یسوع مسیح ہے، اور وہ جب آیا ہے وہ ابن داؤد ہے، اسی لیے سارے پکارتے ہیں ابن داؤد کو ہوشنا، مبارک ہے وہ جو خداوند کے نام سے آتا ہے، ٹھیک ہے۔ وہ خداوند کے نام سے جب آ رہا ہے تو وہ وعدہ اور عہد بھی اسی ہی میں ہے، وہ جڑ بھی ہے، لیکن ابن داؤد سے آ رہا ہے، چونکہ داؤد کی نسل سے آ رہا ہے، اس کی رائلٹی سے آ رہا ہے، تو نسل کے حساب سے جسمانی طور پر جب وہ پیدا ہو رہا ہے تو وہ داؤد کی نسل سے آ رہا ہے۔ اور شریعت کے ماتحتوں کو لکھا ہے غلطیوں 4 میں کہ اس نے شریعت کے ماتحتوں کو مول لے کر ان کو چھڑایا ہے، ان کو آزاد کیا ہے، آمین۔ اور پھر کہتے ہیں کہ اسی لیے ہم مسیح کے ہم میراث ہیں اور خدا کے ہم وارث ٹھہرتے ہیں۔ یہ ہے جی کہ مسیح میں اب جب ہم آ جاتے ہیں تو ہم بھی وعدہ کے فرزند بن جاتے ہیں، ہم خدا کے فرزند بن جاتے ہیں، وعدہ کے تو فرزند اسحاق اور یسوع مسیح
سارے ہی ہیں ایکچولی وعدہ کے، جو بھی ہم اس وعدے میں آ جاتے ہیں تو ہم بھی وعدہ کے فرزند بھی بن جاتے ہیں، لیکن ہم ایکچولی خدا کے فرزند بنتے ہیں اور مسیح کے ہم میراث، مسیح نے ہمیں بھائی کہا ہے. یہ ہے نسل کی بات. دیکھیں بھائی کا مطلب ہے کہ بھائی خون میں جو بالکل اس کے ساتھ رہتے ہیں. آمین. سو آئی ہوپ کہ آپ کو اصل اور نسل کی بنیادی بات سمجھ آ گئی ہوگی. یہ ساری کی ساری تھیولوجی ہے، پیچھے وعدے ہیں، صحیفے ہیں، کنیکٹڈ بات ہے. ایک ابراہیم سے، دوسری داؤد بادشاہ سے. گاڈ بلیس یو.